السلام علیکم۔ طاغوتی نظام، مذہب اور دین اسلام، یہ ہے میرا آج کا کالم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ طاغوتی نظام ہے کیا۔ طاغوت کہتے ہیں اس نظام کو جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروائے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، گویا اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا جو نہ ٹوٹے گا نہ چھوٹے گا۔ آج اگر ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو بدقسمتی سے ساری دنیا سیکولرزم یا طاغوتی نظام کی لپیٹ میں ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو یا پاکستان ہو، ہر جگہ سیکولرزم یا طاغوتی نظام ہے، کیونکہ اس نظام میں لوگوں کو آسانیاں نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان کو سکون کا راستہ میسر نہیں آ رہا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ مذہب بھی ہے۔ مذہب انسان کو کچھ دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون مذہب ہے، جیسے سیکولرزم، سوشلزم، کمیونزم ہے، جیسے ہندوستان میں دیوی دیوتا ہیں، اور ایسے بے شمار مذاہب ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے کے سارے مذہب ہیں۔ اس طرح پوری دنیا میں لوگ مذہب یا سیکولرزم کے تابع ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں تو 1947 کے بعد سے وہ تصور جو قیام پاکستان کا مقصد تھا، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دین اسلام کا نفاذ، جو یکسر مسترد کر دیا گیا اور ملاؤں نے مذہب ایجاد کر دیا، پھر ایک دوسرے کو تانے تشنے دیتے رہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مذہبی لوگ بھی سیکولر ہی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر اور کمیونسٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کم سے کم دنیا کی ہر چیز میں نہ صرف جدت پیدا کی، بلکہ اپنا لب و لہجہ، اپنی شاعری اور اپنی تحریروں کو لوگوں کے لیے جاذب نظر بھی بنائی، جس کو پڑھ کر لوگوں کو تسکین تو ملتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کو سکون اور قرار میسر آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا دین، جو دین اسلام ہے، اس کو بھی مذہب بنانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی ہے، تاکہ کسی بھی صورت سے دین اسلام کبھی قائم نہ ہو سکے، نہ اس کی حکمرانی ہو، کیونکہ دین اسلام ایک نظریہ ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس کے نافذ نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ہر چیز تو ہم نے غیروں کی اپنا رکھی ہے، تہذیب، تمدن، لباس، ثقافت، شادی بیاہ، غیر زندگی کے تمام طریقے یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دین اسلام سے ناواقف ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام حکمرانی کرنے آیا ہے، جو ایک نظام حیات ہے۔ اس نظام حیات پر کوئی بھی بشمول نام نہاد عرب ممالک یا اسلامی ممالک اس موضوع پر بات بھی کرنا نہیں چاہتے۔ مساجد کے مولوی اپنی راگ الاپ رہے ہیں، دانشور اپنی قابلیت جھاڑ رہا ہے، مگر جو اصل روح ہے دین کی، جس میں حکمرانی فرض عین ہے بلکہ شرط ہے، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی پہلی جد و جہد حکمرانی کی ہے، مگر افسوس جو رائج الوقت اسلام ہے وہ کفر کے سائے میں پل رہا ہے، اور کفر کو بھی ایسے رائج الوقت اسلام سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کی بہترین مثال ضیاء الحق کے دور کی ہے۔ انہوں نے تو دین کا خوب پرچار کیا، روزہ، نماز، زکوٰۃ کی باتیں بھی خوب کیں، مگر دین اسلام کو نافذ عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں پیش کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھوانے اور نماز پڑھانے آئے تھے، اور بس۔ سیکولر اور مذہبی ملاؤں نے اپنے معاملات اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے دین کی شکل بدل دی، جیسے شبرات، ربیع الاول، برسی، سوئم، جو سب بیکار کی باتیں ہیں، کیونکہ ان تمام معاملات میں ہمارے مذہبی مولویوں کا نفس شامل ہے۔ اس لیے مذہب کا پرچار بھی خوب ہوتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے۔ اصل چیز ہے دین اسلام، اس کو خالص دین کی حیثیت سے پیش کرنا ہوگا اور اس کو نافذ العمل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر مسلمانوں کو نصرت عطا ہوگی اور دنیا میں اس کا وقار بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک تو دین اسلام اور اس کے قوانین کا نفاذ قائم رہا، مگر جیسے ہی بنو امیہ اور بنو عباس کا دور شروع ہوا،
تو انہوں نے بھی اسلامی قوانین تو رکھے مگر ساتھ ساتھ اپنے نفس کی پیروی بھی کرتے رہے اور اپنی رائے کو بھی مقدم سمجھنے لگے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو امام حسین کو جنگ میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ امام حسین کسی اقتدار یا منصب کے خواہش مند تو نہ تھے، ان کو تو ناراضگی اس بات پہ تھی کہ ان کے نانا کا دین قائم رکھا جائے، جو دین و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی رسول اللہ کا دین اسلام ہے جس کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج پوری امت مسلمہ کو ایک ایسے حسین کی ضرورت ہے جو امام حسین کے نانا کے دین کو نافذ عمل کروا سکے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاک پروردگار پاکستان میں ان لوگوں کی بھی مدد فرما جو تیرے دین کے نفاذ اور اس کی حکمرانی کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ والسلام، بابر فاروقی۔